آج ہم بائبل مقدس میں سے فرشتوں کے تعلق سے سیکھیں گے فرشتے کیسی مخلوق ہیں۔ دنیا کی پرانی تہذیبیں بھی اس بات پر ایمان اور یقین رکھتی تھی کہ دنیا میں انسان کے علاوہ بھی مخلوقات موجود ہیں اور وہ فرشتوں کے وجود کا یقین رکھتے تھے۔ جو ایجپشن تھے وہ بھی فرشتوں کے وجود کا یقین کرتے تھے، لیکن ہم بائبل کی روشنی میں دیکھیں گے بائبل میں 273 دفعہ فرشتوں کا ذکر آیا ہے۔ 108 دفعہ تو پرانے عہد نامہ میں فرشتوں کا ذکر آیا، 165 دفعہ نئے عہد نامہ میں فرشتوں کا ذکر آیا۔ فرشتے جو ہیں یہ اتنے طاقتور ہیں، بائبل مقدس بتاتی ہے، سلاطین کی کتاب میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک فرشتہ اتر کر آیا، اس نے دشمن کی فوج کے 1,85,000 سپاہیوں کو مار ڈالا۔ فرشتے طاقت میں بہت ہی زیادہ ہے، انسان کی طاقت بہت ہی اس کے مقابلے میں کم ہے۔ فرشتے جو ہیں وہ ڈائریکٹلی خدا کے کلام کے وسیلہ سے پیدا ہوئے۔ ایوب کی کتاب کے اندر ان کو خدا کے بیٹے کہا گیا، پہلے باب کی 6 آیت میں بھی خدا کے بیٹے خدا کے حضور میں حاضر ہوئے۔ ایوب کی کتاب کی 38ویں باب میں بھی لکھا ہے جب صبح کے ستارے مل کر گاتے تھے اور خدا کے سب بیٹے خوشی سے للکارتے تھے۔ فرشتوں کو خدا کے بیٹے کہا گیا۔ بائبل مقدس میں زبور 148 کی 5 آیت میں لکھا ہے کہ یہ خدا کے کہنے سے پیدا ہوئے ہیں، یہ خدا کی ڈائریکٹ مخلوق ہے۔ جیسے خدا نے آدم کو کریٹ کیا، وہ ڈائریکٹ مخلوق تھا، اس لیے اس کو خدا کا بیٹا کہا گیا، اور فرشتے بھی خدا کی ڈائریکٹ مخلوق ہے۔ فرشتوں کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا، فرشتے نسل نہیں ہیں، فرشتے ایک گروپ ہے جو خدا نے کریٹ کیا ہے، وہ بڑھتے نہیں ہیں۔ خدا نے جتنی تعداد میں پیدا کیے ہیں وہ اتنے کے اتنے ہی ہیں۔ زبور 68 میں لکھا خدا کے رتھ 20,000 ہیں بلکہ ہزار ہزار ہیں۔ بائبل مقدس میں فرشتوں کے تعلق سے بہت سی ورسز ہیں جو بڑی پاپولر ہیں، بہت سی فیمس ورسز بائبل مقدس میں۔ عبرانیوں 12:22 میں لکھا ہوا ہے تم آسمانی یروشلم اور لاکھوں فرشتوں کی جماعت کے پاس آئے ہو۔ زبور 104 کی 4 آیت میں لکھا تو اپنے فرشتوں کو تو ہوائیں اور خادموں کو آگ کی شعلے بناتا ہے۔ زبور 148 کی 2 آیت میں لکھا ہے آئے اس کے فرشتوں آؤ سب اس کی حمد کرو۔ زبور 148 کی 5 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے حکم دیا تو اس کے فرشتے بنائے گئے۔ کچھ لوگ تو فرشتوں سے اتنے انسپائرڈ ہو گئے، اتنا فرشتوں کا ذکر بائبل مقدس میں کہ انہوں نے خاکساری اور فرشتوں کی عبادت شروع کر دی۔ کلسیوں کے خط کے 2 باب میں یہ لکھا ہو کہ کوئی شخص خاکساری اور فرشتوں کی عبادت کو پسند کر کے تمہیں دوڑ کے انعام سے محروم ہی نہ کر دے۔ فرشتے بھی خدا کے کام کے لیے ہیں، یہ خدا کی کریشن ہے، اور خدا کے کام کے لیے عبرانی جو تھے 4 مقرب فرشتوں پر یقین رکھتے تھے۔ عبرانی کہتے تھے جبرائیل پیغام دینے والا فرشتہ ہے، میکائیل جنگ کا فرشتہ ہے، رفائیل روحوں کو لے کر آسمان تک پہنچانے والا فرشتہ تھا، اور لوسیفر ہے پرستش کا فرشتہ تھا، پرستش کو کنٹرول کرتا تھا، پھر وہ گرا دیا گیا۔ ان 4 فرشتوں پر ہم بھی بائبل مقدس کے مطابق یقین کرتے ہیں۔ ہم یہ بھی یقین کرتے ہیں فرشتے خدا کے لوگوں کی حفاظت کے لیے ہیں۔ عبرانیوں کے خط کے پہلے باب کی 14 آیت میں لکھا ہوا ہے یہ فرشتے خدمت گزار روحیں ہیں جو نجات کی میراث پانے والوں کی خدمت کے لیے ہیں۔ جو لوگ نجات پاتے ہیں ان کی خدمت کے لیے، یعنی نجات یافتہ لوگوں کا درجہ فرشتوں سے بہت اوپر ہے۔ فرشتے خداوند کی حمد اس طور سے نہیں کر سکتے جس طور سے نجات یافتہ لوگ خدا کی حمد کر سکتے ہیں۔ ان کے لیے فدیہ نہیں دیا گیا کیونکہ نہ فرشتوں نے گناہ کیا نہ ان کے لیے فدیہ دیا گیا۔ صرف ابلیس ان میں سے ایسا ہے، گناہ کر کے وہ الگ ہو گیا، باقی فرشتوں نے گناہ نہیں کیا، اس لیے وہ اس فدیے کے لیے اور اس لہو کے لیے اس کی پرستش بھی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے نجات کا تجربہ بھی نہیں پایا، لیکن نجات کی میراث پانے والے اوپر ہیں۔ خدا نے فرشتوں کو ان کی خدمت کے لیے چنا ہوا ہے۔ متی کی انجیل کے 18ویں باب کی 10ویں آیت میں یسوع نے کہا خبردار ان چھوٹوں میں سے کسی کو ناچیز نہ جاننا، کیونکہ آسمان پر ان کے فرشتے ہر وقت میرے آسمان
आसमानी बाप का मुंह देखते हैं। इसका मतलब है हर ईमानदार के लिए फरिश्ता मुकर्रर है। ज़बूर 34 भी यही कहता है, खुदावंद से डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता खैमाजन होता है और उनको बचाता है। फरिश्ते ईमानदारों के लिए मौजूद हैं। फरिश्तों की खास खिदमत की मैं बात करूंगा और वो तकवीयत देना है। और गतसमनी के अंदर बाइबल मुकद्दस कहती है एक फरिश्ता इतनी करब की हालत में तकवीयत दे रहा था। एलिया को भी तकवीयत मिली। जब एलिया एजेबल के आगे से भागा तो एक फरिश्ता ने उसे छुआ, उसने उसे उठाकर खाना भी दिया। यस्सु की सारी खिदमत के अंदर फरिश्तों का बड़ा रोल है। जब वो आजमाया गया जंगल में तो लिखा है फिर फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। गतसमनी के अंदर फरिश्ता उसे तकवीयत देता था। यस्सु जब पैदा हुआ तो फरिश्ते हम्द कर रहे हैं। यस्सु जब कब्र के अंदर चला गया तो कब्र का पत्थर हटाने के लिए ताकि औरतें अंदर जा सके तब भी फरिश्ता मौजूद हुआ और उसने कब्र पर से पत्थर को भी हटा दिया। यस्सु जब आएगा, थस्सलुनीकियों के 4 बाब में यह वर्स लिखी हुई है कि यस्सु जब आसमान से उतर कर आएगा तब ललकार मुकर्रब फरिश्ता की आवाज और नरसिंगे के साथ मुकर्रब फरिश्ता की आवाज होगी, फिर वो उतर कर आएगा। अगर आपने अभी तक खुदावन को कबूल नहीं किया तो कबूल कर लीजिए। जो नजात पाते हैं उनकी खिदमत के लिए फरिश्तों को मुकर्रर किया हुआ है। खुदा ईमानदारों को एक दर्जा दे रहा है। खुदावन आपको बरकत दे।